رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ذی الحجہ میں حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے اور کوئی 2 ماہ کے بعد 18 یا 19 صفر المظفر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ علیل پڑھنے سے ایک دن پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدود شام کے عیسائی عربوں کے خلاف مہم بھیجنے کا حکم دیا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہم کا سالار مقرر کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ زید وہی تھے جو جنگ موتا کے دوران میں حدود شام کے عیسائیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے اور موتا کی مہم کے قافلہ سالار تھے۔ علالت کے دوران میں جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں سکت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا کر نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن غسل کیا اور تینوں دفعہ بے ہوش ہو گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد پنجشنبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مشکل سے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا اور خود ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر امامت فرمانے لگے۔ اس نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر سا خطبہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے، چاہے وہ چیز لے جو خدا کے پاس ہے، تو اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کر لی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ارشاد میں اپنی وفات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور صحبت کا ممنون ہوں وہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر میں دنیا میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا، لیکن اسلام کا رشتہ دوستی کے لیے کافی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دریچے کے سوا اور کسی دریچہ کا رخ مسجد کی طرف نہ رکھا جائے۔ ہاں، تم سے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا، میں تم کو اس بات سے منع کر جاتا ہوں۔ اے لوگو، میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عام مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار اسی طرح کم ہوتے جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کر چکے، اب تمہیں ان کا فرض ادا کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں بمنزلی ہی مادہ کے ہیں۔ جو شخص تمہارے نفع و نقصان کا متولی ہو اس کو چاہیے کہ ان میں جو نیکوکار ہوں انہیں قبول کرے اور جن سے خطا ہو انہیں معاف کر دے۔ شام کی مہم کے لیے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سردار بننے پر تم معترض ہو، اس کے باپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سردار بنائے جانے پر بھی تم معترض ہوئے تھے، لیکن خدا کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا اور اب اس کے بعد یہ اسامہ مجھے محبوب ہے۔ حلال و حرام کی نسبت میری طرف نہ کی جائے، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کی اور وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی۔ اے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا کی باز پرست سے اس کی اجازت کے بغیر از خود نہیں بچا سکتا۔ اس خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کان میں کہا کہ میں اس مرض میں انتقال کر جاؤں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر رو پڑیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنس پڑی۔ اگلے دن نماز فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا دریچہ کھول کر مسجد کی طرف جھانکا۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آخری زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ لٹکا کر جلدی واپس چلے گئے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ بے چین ہونے لگی۔ اس اضطراب کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو فکرے سنے گئے وہ حسب ذیل تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا، اے خدا و بزرگ و برتر رفیق، نماز اور وہ جو تمہاری ملک میں ہیں غلام اور لونڈیاں فقط رفیق اعلیٰ اور بس۔ صبح سے لے کر سپہر تک اضطراب اور بے چینی کی یہی کیفیت طاری رہی۔ سپہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم فانی سے منہ موڑ کر رفیق اعلیٰ کے ساتھ جا ملے۔
اس موقع پر یہ بات ذکر کر دینے کے قابل ہے کہ وفات کے قریب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اظہار تشکر کے طور پر بارہا یہ الفاظ آتے تھے کہ اللہ عز و جل نے اپنا وعدہ سچا کیا ہے، اپنے بندے کی مدد کی اور جمعیاتوں کو تنہا شکست دی۔ اس کے مقابلے میں بائبل کے بیان کے مطابق اس شخص کی زبان سے جسے مسیح یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر صلیب دی گئی، سکرات موت کے وقت یہ الفاظ نکلے: اے آقا، اے مالک، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بائبل کا یہی فقرہ مروجہ دین مسیحی کو جھٹلانے کے لیے کافی ہے۔ روایت سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن دوشنبہ کا تھا اور ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ 11 ہجری بمطابق مئی 632 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 63 سال عمر پائی، 40 سال قبل اعلان نبوت زندگی بسر کی، بعثت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے اور آخری 10 سال مدینہ میں بسر فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی کے باہر اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان کے کانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی پھنک پڑی۔ وہ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت یہ باور کرانے کے لیے تیار نہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، لیکن ممکن ہے کہ ان کا یہ فعل ان فتنوں کے سدباب کے لیے ہو جو قبل از وقت افواہ پھیلنے سے ظاہر ہو سکتے تھے یا جن کے ظہور کا خطرہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال سر شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے لوگو، سن لو، تم میں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتے تھے وہ جان لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے تو وہ جان لیں کہ اللہ عز و جل زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس اعلان کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھ کر لوگوں کو تسکین دی جو غزوہ احد کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت پا جانے کی افواہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو صلہ دے گا، اور کوئی جان بغیر اللہ کے حکم کے نہیں مرتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کے انعام کا ارادہ کرے ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہے گا ہم اس کو اس میں سے دیں گے، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو صلہ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کے بعد اکثر لوگوں نے حجرہ کے اندر جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو دیکھنے اور تجہیز و تکفین میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو روک دیا۔ صرف اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے غسل دیا۔ اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لاتے تھے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے قسم اور فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہم جسم مبارک کو کروٹیں دلاتے تھے۔ غسل اور تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جسد اطہر کہاں رکھا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقام پر دفن کرنا چاہیے جہاں آپ پردہ پوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں اسی مقام پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فراش رہے تھے قبر کھودی گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے دستور کے مطابق لحدی قبر تیار کی۔ اس کے بعد عام لوگوں کو حجرہ کے اندر داخل ہو کر نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ شنبہ کو سحر سے لے کر شام تک لوگ جنازہ کی نماز پڑھتے رہے۔ اس نماز کی امامت کسی نے نہ کی، سب نے یہ نماز اپنے طور پر ادا کی۔ شنبہ کو سر شام جا کر جسم مبارک قبر میں اتارا گیا۔
قبر میں اتارنے والے حضرت علی، فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترکہ چھوڑا وہ 9 تلواروں، 7 زرہوں، 6 کمانوں، 1 ترکش اور 1 پیٹی، 1 ڈھال، 5 نیزوں، 2 خودوں، 3 جبوں، 1 سیاہ علم اور چند سبز اور سفید جھنڈوں پر مشتمل تھا۔ گھر میں کچھ دینار تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران علالت ہی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیے تھے۔ مدینہ، خیبر اور فدق کے چند باغ ایسے تھے جن کی پیداوار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور اپنی ازواج مطہرات کے گزارے کے لیے کچھ صرف فرمایا کرتے تھے اور باقی خیرات کر دیا کرتے تھے۔ یہ باغ وقف عام سمجھے گئے اور مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت قرار پائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاندان کے دیگر افراد فدق کے باغ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت قرار دے کر اس کی وراثت کے دعوے دار ہوئے۔ یہ دعوے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ مقرر ہوئے تھے، قابل پذیرائی نہ سمجھا اور فیصلہ دیا کہ ان باغوں کی آمدنی اسی طریق سے صرف ہوتی رہے گی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں صرف ہوا کرتی تھی۔